मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान को पंजाब असम्बली तहलील करने में मुश्किलात का सामना, परवेज इलाही की जानिब से अदम ताउन पर पीटीआई की परेशानियां बढ़ गई, अहम इजलास जुमे को तलब, पीडीएम ने कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। क्या परवेज इलाही कप्तान के कहने पर असम्बली तहलील करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 6 रोज गुजरने के बाद इमरान खान ने बिलाखिर नई फौजी क़यादत को ट्विटर पर मुबारकबाद दे दी। कायद-ए-आज़म के कॉल के साथ ही फौजी क़यादत से अहम मुतालबे। अब कौन सी वजह ने इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देने पर मजबूर किया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शुगर माफिया हुकूमत पर हावी होने लगा, चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर लिया, क्या हुकूमत शुगर माफिया के सामने हथियार डालने जा रही है, एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा वजारत फूड सिक्योरिटी ने जीएमओ सोयाबीन के 9 जहाज पकड़ लिए। सोयाबीन कैंसर फैलाने का बायस, तारिक बशीर चीमा ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली बराए फूड सिक्योरिटी में चेयरमैन कमेटी राव अजमल और तारिक बशीर चीमा में शदीद झड़प, हंगामा आराई, बात हाथापाई तक जा पहुंची, मामला क्या है, इसकी तह तक जरा पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में एक्स फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी साहब। फवाद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के साथ, आपने इसकी तस्दीक भी की, ज़रा बताइएगा कि ये मुलाकात में बातचीत क्या हुई और ये मुलाकात आपके कहने पर हुई, उनके कहने पर हुई, किस तरह से हुई? देखिए, उनसे मुलाकात मेरी कई दफ़ा हुई है, कई दफ़ा मुलाकातें जो हैं वो उनसे हो चुकी हैं। अमेरिका एक बहुत अहम मुल्क है, हमारे उसके साथ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ इश्यूज के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ बहुत अहम सियासी जमात है और इमरान खान की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में मकबूल तरीन है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए वो हमसे ताल्लुकात जाहिर है कि नहीं उसको ब्रेकअप करना चाहते और हमारी ये ख्वाहिश है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। और सिर्फ हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि हम अमेरिका से कहते हैं कि जैसे आपके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं, हिंदुस्तान से हैं, सॉवरन मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वही ताल्लुकात हमारे। फवाद साहब, थोड़ा सा इसको वाजे कीजिएगा कि मुलाकात उनके कहने पे हुई, आपके कहने पे हुई, और जो रेलेवेंट पोर्टफोलियो है वो शाह महमूद कुरैशी का है, अगर देखा जाए तो वो रहे हैं वजीर खारजा, तो ये मुलाकात आपसे क्यों हुई? थोड़ा सा अगर इसको ऊपर रोशनी डालें। देखिए, जो शाह साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई, शाह साहब बिजी थे और जब होगा तो शाह साहब से भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। ये अच्छा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये आपकी मेरे ख्याल चौथी पांचवी मुलाकात है अमेरिकन सफ़ीर से। कुछ चलो इत्तेफाक या एक आध हो जाती है तो समझ में आते कि कुरैशी साहब मसरूफ़ होंगे, ये 4 और 5 दफ़ा मसरूफ़ होना सर, ये कोई बात थोड़ी सी चौधरी साहब हजम हो नहीं रही, कोई मेरा ख्याल है बता ही दें, आप तो खुले डुले आदमी हैं सर जी। उनसे मुलाकात जो है वो शाह साहब तो रहे भी नहीं है, मुल्तान अपने इलेक्शंस में थे और इधर थे, तो इत्तफाकिया मुलाकात तो कोई भी नहीं हुई, प्रपोज मुलाकातें थी सारी और मुलाकातों में जो है वो जाहिर है कि बेहतरी ही आई है मामला में। नहीं फवाद, जब आप लोग मिल रहे होंगे अमेरिकन सफ़ीर से, खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया होगा, कोई डिस्कशन हुई होगी, कोई टॉकिंग पॉइंट्स वहाँ पे तय होंगे, आपने कुछ मशवरा दिया होगा, असद उमर साहब ने दिया होगा, कुरैशी साहब या कुछ और लोगों ने, वो क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं ये 3.5 साल आपकी हुकूमत के, उनका इनपुट शायद लिया गया होगा। तो ये फैसला कैसे हुआ कि फवाद चौधरी साहब ज़्यादा रीजनेबल हैं, ज़्यादा लॉजिकल हैं, ये बेहतर तरीके से अमेरिकन को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब ये नहीं समझा सकेंगे? कहीं ना कहीं पे तो ये अंडरस्टैंडिंग आई होगी पार्टी के अंदर, और इमरान खान साहब भी कहल हुए होंगे। कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं। शाह साहब जो है वो जाहिर है कि वो, लेकिन शाह साहब हमारी जो पॉलिटिक्स में मसरूफ थे, लॉन्ग मार्च देख रहे थे, वो चीज़ें जो हैं वो उसमें देख रहे थे, तो इसलिए उनको वो इस्लामाबाद में ज़्यादा रही नहीं, तो इसलिए जो है वो मैं मिल लिया। अदरवाइज जाहिर है शाह साहब जो थे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कुछ बात। मैं तो चौधरी साहब मैं दाद देता हूँ, पकड़ा ही नहीं दे रहे आप, मान गया हूँ मैं आपको, वैसे इधर उधर से घेरा डालने की कोशिश की, मजाल है कि आप हमारे चक्कर में आए हूँ। चलें सर, ये बताइएगा कि ये मुलाकात जो राबिया का ये सवाल था बड़ा अहम है कि मुलाकात उनके अमेरिकन की रिक्वेस्ट पे हुई है एम्बेसडर साहब की, या आप लोगों की तरफ से उनको रिक्वेस्ट की गई है? देखिए, बात यह है कि हमारी तरफ से तो रिक्वेस्ट के ऊपर क्या मुलाकात
ہم جو ہے وہ ملاقات پہ ظاہر ہے کہ وہی کہیں گے تو ملیں گے نا, ہم کیوں کہیں گے ملیں. مطلب امریکنز نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, امریکن سفیر نے, یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. رائٹ سر. اچھا سر جی, گفتگو کیا ہوئی وہاں پر؟ آپ نے کہا کہ کچھ ان کو کچھ ہم سے کوئی مطلب ریزرویشنز ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ نے لفظ یوز کیا, آپ نے کہا کچھ آپ کو ہیں. یہ آپ کی ریزرویشن تو ہمیں پتہ ہے, سمجھ میں آتی ہے, ان کی کیا ریزرویشنز ہیں, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, انہوں نے کیا بات کی جو آپ کا خیال ہے دونوں کو برج؟ ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے, پبلک میں انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ لوک کی جو گفتگو ہے وہ صحیح پیرائے میں نہیں ہے, اور ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے, اور ہمارا تعلق نہیں ہے تبدیلی سے. اور ہم کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھ لیں یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور جو اس کی لینگویج ہے وہ انتہائی آبجیکشنیبل ہے. تو یہ ہوتے ہوئے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے مناسب نہیں ہے. اور اس لیے میں نے پہلے بھی یہ جس طرح سے کہا کہ ہم بڑے کلوز تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک وہ تعلقات چاہتے ہیں جو دو ساورن ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں. فواد, آپ لوگوں کی خان صاحب کی بڑی ڈیمانڈ تھی, انہوں نے کہا جناب کہ ڈونلڈ لوڈ کو سیک کرے یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے. آپ کی ملاقاتیں ہوئی امریکن سفیروں سے پہلے بھی ہوتی ہیں, آپ نے کبھی یہ ٹیک اپ کیا ان کے ساتھ کہ جو ہمارے پارٹی چیئرمین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی اس میں سازش کی تھی, تھریٹننگ ٹون یوز کی تھی, آپ ان کو سیک کریں؟ کبھی آپ کی بات ہوئی, ڈیمانڈ کی آپ نے, اور ان کا کیا رسپانس تھا اگر آپ نے ان کو کوئی ایسی بات کی؟ ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے سامنے رکھا ہے, وہ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھتے ہیں, اور جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ظاہر ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے, یا جو بات یہ ہے کہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں امپورٹنس پی ٹی آئی کی پاکستان کی پالیٹکس میں, اور ہم ریکگنائز کرتے ہیں آور ریلیشن شپ ود یو ایس اے فار دس ریجن. امریکن سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں عمران خان صاحب پاپولر ہیں, ووٹ بینک ہے, اور یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں فیوچر پرائم منسٹر. امریکن بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر پرائم منسٹر ہیں, لہٰذا انہوں نے ریکویسٹ کی ملاقات کی تاکہ بیٹھ کر کہیں برج کیا جائے گیپ کو. تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے, لہٰذا ملاقاتیں ہونی چاہیے. جو بھی پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر لوگ نظر رکھتے ہیں, جو بھی کام رکھتے ہیں, وہ ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان از دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان, از دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اسی تناظر میں جو تعلقات ہیں وہ ہونے چاہیے. اچھا, انہوں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا امریکن نے, انہوں نے امبیسڈر نے, کہ چلیں آپ سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, کہ پرائم منسٹر اگر دا وڈ بھی پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو یو سر, ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے, امریکنز کو ان سے بھی ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے, کوئی اس طرح کی کوئی ہوئی ہے کہیں پہ؟ بالکل, وہ ملنا چاہتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جب بھی کوئی مناسب وقت ہوگا تو اس وقت ہم دیکھیں گے ملاقات. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور امریکن سفیر کی ملاقات کی پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل پاسبلٹی ہے, اور جو مناسب وقت ہوگا اس وقت ہم دیکھ لیں گے. اور میں تھوڑا سا صرف آپ کو یہ بتا دوں, یہ تو امریکن امبیسڈر کی جو بات ہے, ہمارے اس وقت جب عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کن کن لوگوں نے انہیں فون کیا ہے. انہیں محمد بن سلمان نے کال کیا ہے, انہیں قطر کے امیر نے فون کیا ہے, انہیں محمد بن زیاد نے فون کیا ہے, بحرین کے سربراہ نے فون کیا ہے. کوئی ایسے سگنیفیکنٹ ایک دو اور تھے جن کا چونکہ وہ آف دی ریکارڈ تھا, اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ نہیں کہا, وہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کو جو کیا جائے. لیکن کوئی ایسا جو ہے وہ دنیا کا فرنٹ لائن لیڈر نہیں ہے جس نے عمران خان کو فون نہ کیا. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عمران خان کا اس وقت انٹرنیشنل اسٹیچر کیا ہے, اور جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, ان کا مقام کیا ہے اور دنیا کیا سمجھتی. فواد, آپ نے بڑی آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خبر چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ جرنلسٹ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اینکر رہے ہیں, اور بڑے دبنگ قسم کے اینکر تھے, تو خبر آپ دیتے دیتے چھوڑ جاتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ نہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے یا کوئی پاورز ہیں جنہوں نے خان صاحب کو فون تو خیریت کا پوچھنے کے لیے کی ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ ایسی کون سے ہو سکتے ہیں سر کہ جو خان صاحب کی طبیعت کا, ان کی خیریت کا پوچھنا بھی چاہتے ہیں, خفیہ بھی رکھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ بات ذرا میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے جس نے جو ہے وہ بات کی ہے, اور پھر انہوں نے جو عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. سو وہ اٹ شوز کہ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے, اور اس وقت دنیا میں ان کی کیا حیثیت ہے. کئی ممالک ویسے بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے
ذرا آف دی ریکارڈ ان کے سسٹمز ہیں جس میں وہ تھوڑے چیزیں جو ہے اوپن نہیں کرتے. آپ ان کے صدر پیوٹن کے ساتھ بڑے اچھے ان کے عمران خان صاحب کے ان کی طرف سے آیا کوئی سر میسج کوئی یہ پوچھنے کے لیے خیر خیریت یا ان کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو کیا ہے جنہوں نے باقیوں نے. میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کو فون نہ کیا. نہیں مطلب ہم اس پہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے پیوٹن کے بڑے اس میں اہم دورے پہ گئے تھے یوکرین والا ایشو پہ پوری دنیا کو ناراض کر گئے, تو پیوٹن صاحب نے تو ڈیفینیٹلی کال کیا ہوگا ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے. خان صاحب نے بڑا رسک لیا تھا اور بڑے ان کو مسائل بھی ہوئے پولیٹیکلی طور پر. تو پیوٹن میں نے آپ کو جو بات بتانی تھی جو بتانا تھا جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. رائٹ سر. اچھا سر, یہ آج یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ تھا, پاورفل بیانیہ تھا جو لوگوں کو سیل کیا, کہ لوگوں نے بائی بھی کیا, لوگ کنونس بھی ہیں آپ کی بات سے کہ امریکن نے سازش کی, تقریریں ہوئیں, سارا کچھ ہوا. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں کام نہیں کیا, اگلے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں جس کے آپ کو توقع اپریل میں ہوں گے, تو پاکستان میں جب تک ایک اس پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو 3 آپ کی بیک پہ سپورٹ بلیسنگ ہونی چاہیے, آپ کو اللہ کی بلیسنگ ہونی چاہیے, اس کے بعد آرمی کی ہونی چاہیے, امریکہ کی ہونی چاہیے. تو اللہ میاں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ امریکنز کی بلیسنگ لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پھر رابعہ کچھ ٹویٹ کے حوالے سے پوچھیں کہ ساتھ میں ادھر سے آپ نے ملٹری کے ساتھ نئے چیف کو ٹویٹس بھی کیے ہیں, تو اب تینوں ایز جو ہیں اللہ, امریکہ اور آرمی, ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں ایک سیم اس پہ رہے تاکہ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ خان صاحب جیتے تو کوئی رکاوٹ نہ رہے ان کے پرائم منسٹر میں. تو لہٰذا یہ آپ نے اپنی پوزیشن کو اپنے ری ایڈجسٹ کیا ہے, دوبارہ پوزیشننگ کی ہے سر, اس لیے آپ امریکنز اور آرمی کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں سر. دیکھیں تعلقات جو ہیں وہ بگاڑنے تو ہم کسی سے بھی نہیں چاہتے. ظاہر ہے کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم کیوں بگاڑیں گے. اور یہ جو ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیئرنیس کی بنیاد پہ تعلقات ہونے چاہیے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہوں چاہے امریکہ سے تعلقات ہوں, وہ فیئرنیس اور ایکویلٹی پہ ہونے چاہیے اور اسی پہ ہی ہوں گے. نہیں, آپ نے کہا کہ ہم بگاڑنا نہیں چاہتے, تعلقات تو فواد میں بگڑ چکے تھے امریکنز کے ساتھ, اس لیے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. فوج کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑ چکے تھے آپ کے سر. آپ کا نیریٹو وہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کی تقریریں سنی ہوں گی, انہوں نے بڑا کھل کر بات کی, جی ہمیں فلاں کہا گیا, نام دیا گئے, ہمارے اوپر تنقید کی گئی, انہوں نے بہت زیادہ کھل کے بات کی تھی. تو وہ تعلقات تو آپ کے خراب ہو گئے تھے سر, امریکن سے بھی اور یہ فوج سے بھی. دیکھیے میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی, ہمارے کئی مہینوں سے امریکہ سے کوئی تعلقات نہیں تھے. عمران خان کی حکومت سنبھالنے کے بعد پومپیو پاکستان آئے اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس تھیں وہ اس کے اوپر ایک بڑا ہمارا ایک ان سے جھگڑا ہوا. لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا واشنگٹن کا اور ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی اور وہ ذرا, تو اس کے بعد جو امریکہ کا پوائنٹ آف ویو تھا پاکستان کے بارے میں وہ بالکل مختلف ہو گیا تھا. تو آپ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ صاحب سے یا فوج سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں, ہماری بڑی ان سے, اور انہوں نے بہت موقعوں کے اوپر ہماری بہت مدد کی ہے. اور بعد میں آخری جو ہوا ہے 10 مہینے ان میں بہت برے ہو گئے. تو لو انسان ہے نا, انسان کے تعلقات اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں. نہیں, بڑی اچھی آپ نے لاجیکل بات کی. تو کل باجوہ صاحب کی وہ ڈپارچر پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ٹرینڈ چلائے گئے, ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے, بہت سارے سیریس ٹرینڈ تھے. میں تو ٹی وی پہ ہم اپنی آپ جانتے ہیں لمیٹیشن کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتے. تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے, بڑے انتہائی قریبی لوگ تھے خان صاحب کے, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے تھے, آپ کی پارٹی کے لوگ تھے. تو باجوہ صاحب پہ تو کل ایسی اچھی خاصی گولہ باری کی گئی ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات بھی تھے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کل ٹھیک کیا گیا جو کچھ ہوا وہاں پہ, وہ ٹرینڈ وغیرہ چلایا گیا باجوہ صاحب کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو آخری 7-8 مہینوں میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, لوگ بڑے ہرٹ ہیں. جو پولیٹیکل ورکرز, ایک یہ بھی ہوا ہے کہ جو نون لیگ نے جو کاروائیاں کی وہ بھی انہوں نے فوج کے کھاتے میں ڈال دی, اور جو اسٹیبلشمنٹ نے بھی انفارچونیٹلی جو ایک پردہ ہوتا ہے وہ نہیں رکھا, جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ورکرز کو ننگا کر کے مارنا, ان کو سینیٹر اعظم سواتی کا جو ہوا, پھر جو جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا, پھر جو ارشد شریف کو یہاں سے جس طرح, یہ سارے معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے بڑی تلخیاں بڑھ گئیں. اور جو اس وقت میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر, اس میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو احتیاط کا دامن اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ رکھتی تھی, جو انہوں نے نہیں رکھا, اس کی وجہ سے بھی کافی تلخیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں.
अब लेट्स होप कि ये अब मामला सबड्यू हो, चीजें नीचे जाएं और मामला बेहतर हो। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने एक बड़ा आज ट्वीट किया है आपकी मुलाकात के हवाले से, आपका नाम लिया बगैर। आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी रही है, मुझे इसका है पता, दोनों को बड़ा यू आर बडीज़। तो आप क्योंकि पोजीशनिंग साहब ज़रा पॉलिटिक्स में जैसे आपने कहा तल्लुकात की नेचर बदलती रहती है, फेयर इनफ। आज उन्होंने कहा जनाब कि ये अमेरिकन बयान था, साजिश थी, डोनाल्ड लूड थे, अब उसी से मुलाकातें कर रहे हैं, रजीम चेंज की थी। तो हाउ वुड यू कॉमेंट ऑन इट सर? उन्होंने टांस किए बड़े सीरियस। देखिए, फैसल जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, अब मेरा उनका बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, और मैं सिर्फ मेरी बात नहीं हुई, बट जब भी मेरी बात होगी मैं उनसे कहूंगा कि आप अभी टीवी पे और इधर उधर ना जाएं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी अपनी ओपिनियंस नहीं है, आपकी अपनी ओपिनियंस का जो है वो इस वक्त मामला नहीं है, और आप क्यों ऐसे जो है वो ना आप ये कह रहे हो किसी और की जबान बोल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं फवाद भाई? जाहिर है वो तो इमरान खान से जो उनके ताल्लुकात हैं, जो उनसे ताल्लुकात हैं, वो ये बातें खुद थोड़ी करेंगे, तो उनको वो जरूरत नहीं है उनको ये बातें करने की, क्यों ऐसे खामखा नहीं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर सकते हैं सर? मतलब माशाल्लाह अडल्ट हैं, समझदार हैं, अच्छा खासा। हाँ नहीं, अक्लमंद आदमी होना भी नहीं चाहिए उनको। अच्छा, मेरा ख्याल है कि राबिया को करना चाह रहे हैं कि सवाल साहब, हमने देखा है कि 6 दिन गुजरने के बाद इमरान खान ने जो है वो ट्विटर पर मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि जो नए आर्मी चीफ हैं और चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको मुबारकबाद दी। अब सवाल इसमें ये उठता है, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। हम देखते हैं कि जिस तरह के आप लोगों के मामलात रहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो बड़ी डिप्लोमेटिक मूव्स ली जाती हैं, बहुत कैलकुलेटेड मेजर्ड किस्म के जेस्चर्स दिए जाते हैं। Is it followed by a few hopes in the future? या ये कोई मैसेजिंग थी इमरान खान की तरफ से? It was just a plain मुबारकबाद। अगर प्लेन मुबारकबाद थी तो थोड़ी लेट नहीं थी? नहीं, इसी तरह देनी थी, 24 घंटे में जो है वो देनी थी। जाहिर उन्होंने चार्ज लेना था तो देनी थी। और दूसरी देखिए जी, मैसेजिंग बड़ी सीधी सीधी है, वो ये है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये आप सियासतदानों पे छोड़ दें, और एस्टेब्लिशमेंट अपना जो रोल है उसको मेहरबानी करे, रिव्यू करे। आप तगड़े लोग हैं, और आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। ये जिस तरीके से चल रहा है 50-60-70 सालों में, वो नई तजुर्बा कामयाब हुआ। अब आपको हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाना है, हमें जो ये मामलात हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ दें और अपने आप को जो है वो महदूद करें। अच्छा फवाद साहब, जब आप कहते हैं कि हमें अपने हाल पे छोड़ दें और मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हो जाएं, और अगर जिस तरह से आप लोगों ने अभी पंजाब असम्बली के मामलात हैं या इसके अलावा असम्बलियाँ तहलील होती हैं, जल्दी इलेक्शंस नहीं होते, आप लोग मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर मीडिएटर कौन हो सकते हैं? किसके थ्रू आप लोग बातचीत करेंगे? कौन होगा जो मामलात आगे बढ़ाएगा? नहीं देखिए, मीडिएटर होने की जरूरत ही नहीं है, बस आप पॉलिटिशियंस को लड़ने दें और let the issue come to the people of Pakistan, जो अल्टीमेट आर्बिटर है। ये जो आर्बिटर बनने का मामला है ना, ये देखें, ये जुडिशरी को भी और हमारे फौज को भी, ये इससे हट गए, ये कोई जरूरत नहीं है मीडिएटर बनने की। आप बस अपने किसी साइड ना लें, अल्टीमेटली लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज को पता हो कि फैसला लोगों ने करना है। This is the best thing that can happen to Pakistan. जो फवाद आपने हमारे साथ आते हैं, आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर वेरी काइंड, आप हमारे शो में आते हैं, बड़े मुश्किल सवालात के सामने बड़े अच्छे जवाबात भी देते हैं। आप कई दफ़ा हमारे शो में एक पोजीशन ले चुके हैं कि ये नवंबर के आने से पहले तक तो आप उनकी इंटरवेंशन चाहते थे, और आप उस वक्त कहते भी थे, हमें क्लिप नहीं चलाना चाह रहा क्योंकि आपने ये बात कई दफ़ा की हुई है कि आप उस वक्त उनके आर्बिट्रेशन भी चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी चाहते थे। आप कहते थे कि उनके बगैर तो नहीं होगी, कैसे होगा, सारा दे आर कॉलिंग द शॉट्स, वही हुकूमत को कहेंगे, वो बिठा सकते हैं, बात करवा सकते हैं। तो नवंबर गुजर गया, नया चीफ आ गया, तो आपको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं हो सकी, फिर अब आप कह रहे हैं जी उनको दरमियान में नहीं आना चाहिए। नवंबर तक तो आपकी ये पोजीशन थी कि जनाब उनको बैठना चाहिए और हमें बैठ के मामलात हल करना, वही करवा सकते हैं। ये आपने हमें वो क्लासा साहब, उसका मसला ये है ना कि नवंबर तक और मौजूदा सारा सेटअप बनाया उनका हुआ है ना। अब जो जिनका बनाया हुआ है उन नाखुदाओं से तो कहना है ना कि ये देख लें, ये मामला जो है वो आप हल करवाएं। अब ये जो नई आया है, डिस्पेंसेशन आई है, जाहिर है कि इन्होंने ये नहीं बनाया, तो इनके पास ऑप्शन है कि ये छोड़ दें और अपना बाकी मामला जो है वो पॉलिटिशियंस के आपस में जो है वो तय होते रहे। मजाल है, ये मजाल है आप पकड़ाई दे जाएं। वैसे फवाद भाई मजाल है कहीं से आप पकड़ाई दे जाएं। आपने दर्जनों दफा ये बात, चले एनीवे, आपका अपना पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट इट। लास्टली कमिंग टू द ये परवेज अली साहब वाला इशू पे सर, वहां पे कोई रेजिस्टेंस है पंजाब में अब तक, या आपका ख्याल है कि वो हुकूमत वो डिसॉल्व कर लेंगे सर? नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसकी वजह ये कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं ना आपके पॉलिटिकल फैसलों को।
اور چودھری پرویز الہی صاحب کا PMLQ کا بہت پولیٹیکل انٹرسٹ یہی ہے کہ وہ PTI کے ساتھ رہے, اور اگلے الیکشنز میں PMLQ ول گین بائی اسٹینڈنگ ود PTI. ابھی بھی آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے, مونس صاحب نے, ان کے قد میں, ان کی ریسپیکٹ میں بڑا اضافہ ہوا ہے ان کے حالیہ بیانات سے, تو وہ اس کے مطابق چلیں گے. ان کو خطرہ ہے سر, مطلب چودھری صاحب کے کیمپ کو, کہ ابھی تو چلو سیٹیں نہیں ہے نا, مجبوری ہے, اور پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں پہ الائنسز وغیرہ اس پہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں, ذاتی دوستیاں تو نہیں ہوتی اس میں. ابھی انہوں کو لگا کہ آپ کی مجبوری تھی تو آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, ادروائز جب مجبوری نہیں تھی تو آپ نے ان کو بنائے رکھا. اس میں بزدار صاحب, آپ لوگ الیکشن کے بعد اگر آپ کے پاس 200 سیٹیں آ جاتی ہیں پنجاب اسمبلی میں, تو ان کو خطرہ ہے کہ پھر بزدار صاحب ٹائپ بندہ پھر لگا دیں گے اور یہ ڈمپ ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو فیل ہوتا ہے 8 مہینے ہم گزار لیں, اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی آفر آتے تو ہم وہ گزار لیں. آپ کو لگتا ہے اس طرح کی وہاں پہ اس میں فیئر ہیں, یا آپ ان کو الیکشن کے بعد کوئی ایشورنس دے رہے ہیں کہ انہی کو وزیر اعلیٰ بنوائیں گے اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو بھی پولیٹیکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, یہ تو پولیٹیکل ایک سیٹلمنٹ ہے جس کے نتیجے میں چیزیں ہونی ہیں. پولیٹیکل سیٹلمنٹ ان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک انٹیگرل حصہ ہوں گے, اور جو بھی الیکشنز ہونے ہیں, چیزیں ہونی ہیں, PMLQ ہمارے ساتھ ہوں. لاسٹ کوشچن سر, اس پہ اگر کوئی رابعہ کے پاس جی ایک سوال بس, آپ کو اس میں کتنے % چانسز لگتے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی الیکشن جیت گئی پنجاب اسمبلی کے اس کے بعد توڑنے کے, تو عثمان بزدار صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ لگ جائیں گے؟ یہ کتنے % چانسز ہیں سر؟ یہ دیکھیں, یہ میری پے اسکیل سے اوپر کا سوال ہے, یہ عمران خان جانے. اچھا ویل سر, فواد صاحب یہ بتائے گا کہ آپ عدم اعتماد سے پہلے بالکل ہوپ فل تھے کہ نہیں ہوتی جی ہماری گورنمنٹ نہیں گرتی, ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پولیٹیکل موو کی ہے یہ بڑی کارگر ثابت ہوگی, تو تب بھی زرداری صاحب کی پلیئر تھے, ابھی بھی وہی کی پلیئر ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے؟ زرداری صاحب جو ہیں جی وہ کی پلیئر کوئی نہیں ہے. زرداری صاحب تو صرف جو ہے ان کا رول تو ٹاؤٹی کا رہ گیا. وہ سندھ سے پیسہ اٹھاتے ہیں, وہ ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, سارے سندھ کے لوگوں کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے. پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے 4 ضلعوں تک جو ہے وہ کر دیا ہے. تو وہ ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ فرینکلی PMLN پنجاب میں پلیئر ہیں, اور انہوں نے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو باقی پھر ہم 64% سیٹوں پہ الیکشن کروا دیں. چلیں, بہت شکریہ فواد, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. بہت شکریہ. فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے شوگر مافیا کے حوالے سے. ایک شوگر کرائسس سر اٹھانے لگا ہے, یہ کتنا ریئل ہے کتنا نہیں ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خبر ہے, کچھ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی بہت زیادہ جھڑپ ہوئی ہے شدید کمیٹی اراکین سے, طارق بشیر چیمہ سے. یہ کیوں ہوئی اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کلاس صاحب بات کریں گے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی پر فوڈ سیکیورٹی ہے, اس کا اجلاس ہوا اور اس میں بڑی سخت قسم کی ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. اور معاملہ یہ ہے کہ جی سویا بین امپورٹ کرنے کے جہاز جو ہیں وہ حکومت نے روکے ہوئے ہیں. طارق بشیر چیمہ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جو کمیٹی اراکین تھے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں راؤ اجمل صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آنے چاہیے. اب لاجیکلی اسپیکنگ آنے چاہیے. جو طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ یہ کینسر وہ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر نے بھی مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا اس دفعہ آنے دیں, اگلی دفعہ پابندی لگا دیں. واٹس دا میٹر؟ بڑی اہم سٹوری ہے. میں تھوڑا سا کوشش کروں گا شوگر والے ایشو کو بھی ہم ٹچ کریں گے. شوگر دوبارہ جو ایکسپورٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب ان کمپنی راضی ہیں. پھر وہی جو ان کا شوگر ایکسپورٹرز ہیں وہ پھر یا ان کے مل مالکانز ہیں وہ پھر گینگ اپ ہو کے دوبارہ پہنچ گئے ہیں ایک نئی حکومت کے پاس فیورز لینے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے. اس پہ بھی تھوڑی سی میں کوشش کروں گا ٹچ کریں. لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے فار اے چینج. میں اس کو ایگریکلچر رپورٹنگ کی, میں نے بڑے عرصہ, جب میں ڈان میں تھا, رپورٹر تھا, جب آیا تھا میں یہاں پہ, تو میں نے ایگریکلچر رپورٹنگ جو ہے نا وہ شروع کی تھی. سو میں نے اچھا خاصا لمبا عرصہ اس وقت ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب جو ہیں فیڈرل سیکرٹری تھے, سو ایگریکلچر کو بھی ہیں کہ مطلب میری اپنی والدہ اور میرے والد صاحب بھی کسان تھے, سو میری انٹرسٹ بھی تھی. سو میں نے ڈان کے لیے بڑا عرصہ رپورٹنگ کی ہے ایگریکلچر کی. سو یہ بیسک ایشو میں سمجھتا ہوں. میں تھوڑے سے اس وقت بھی یہ مسئلے آئے تھے GMO والے, جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ یہ سیڈز ہوتے ہیں, یہ اس وقت میں بات کروں 1998 کے
98 آن ورلڈ جب میں آیا تھا جہاں اس وقت سے مسئلے چل رہے ہیں, اس وقت بھی پرابلم تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت یہ یہاں پہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ تھے, وہ جو سیڈ یہاں پہ امپورٹ کرنے چاہ, کاٹن کا مسئلہ تھا اس وقت یہ نہیں تھے, سویا بین نہیں تھی, کاٹن کا اس میں وہ آ کے امپورٹ کرنے یہ چاہتے تھے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ. اس وقت بھی ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب اور باقی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. ریزننگ یہی تھی جو آپ بتا رہی ہیں, وہ اگرچہ کاٹن سیڈ کے حوالے سے تھے, یہ سویا بین کے حوالے سے. سو یہ مسئلہ جو ہے کہ 20-24 سال پرانا ہے, یہ اس وقت سے چل رہا ہے, اجازت نہیں دے رہے تھے. فار اے چینج میری طارق بشیر چیمہ صاحب کا میں کبھی کوئی ایڈمائرر نہیں رہا ان کے سٹائل کا, چیزوں کا, لیکن فار اے چینج آئی مسٹ سے کہ یہ سٹانس طارق بشیر چیمہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس مسئلے پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. اور اس پہ جو آج وہاں ریئیکشن آیا یا چیزیں آئیں وہ میرا خیال اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھیں. 2-3 چیزیں, روج مل صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے, اگر ٹھیک یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اپنے ان کے وہ ہیں پولٹری فارمز ہیں. سو ایک جیسے آپ نے ابھی بات کی تھی اس بریک میں, ایک تو اپنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ کا. وہ جہاز جو روکے گئے ہیں وہاں پہ, وہ مطلب اگر اس جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ ہے تو وہ محض آپ لوگوں کے نقصان پورے کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں پولٹری کا نقصان ہو جائے گا, پولٹری کے نمائندے بھی آ جائے ہوئے تو ان کی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں. محض اس وجہ سے تو اس میں ایک آگے فیڈ نہیں دیا جا سکتا کہ کل کو ان کے ذریعے آ کے یہاں بیماریاں پھیلیں, مسئلے ہو جائیں, کینسریس جیسے چیزیں کہہ رہے ہیں. آپ صرف اس لیے کہتے ہیں جناب کہ ان کو وہ کھول دیں کیونکہ ہمارے اپنے بزنسز ہیں, یا پولٹری کا مسئلہ ہے. تو پولٹری جو ہے وہ اس میں یہ جو سیڈ ہے اس میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے, ادروائز جو انہوں چیمہ صاحب نے میٹنگ میں کہا وہ کیوں نہیں امپورٹ کر رہے آپ. اب وہ چیزیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بینڈ ہے اکارڈنگ ٹو طارق بشیر چیمہ صاحب رپورٹ, امریکہ میں بھی بینڈ, جو وہاں یو ایس میں جو چیز بینڈ ہے وہ آپ نے منگوا لی ہے. مطلب پاکستانی جو ہیں وی آر چلڈرن آف دا لیسر گاڈ, مطلب ہمیں کچھ بھی کھلا دو, لکڑ ہضم پتھر ہضم کچھ بھی کھا لیں گے. اور یہ پہلے ہوتا رہا, کئی دفعہ ویٹ اس ملک میں آتی رہی ہے اور ایسی گندی ویٹ ہے یہ ملک اور قوم ہماری کھا گئی ہے, کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ہم اتنی امیونٹی ڈیولپ کر چکے ہیں ویسے تو اللہ کے فضل سے, اس لیے کرونا نے یہاں پہ وہ نقصان نہیں کیا جو یورپین ممالک میں کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں, ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, ہمیں دنیا کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا بیماریاں ہیں, مسئلے ہیں, تو شاید سائیکولوجیکلی طور پر زیادہ پاورفل ہوتے, امیونٹی بڑھ جاتی ہوگی آپ کی. سو یہ جب چیمہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا میرے پاس امریکن سفیر ہے اور انہوں نے پرپوز کیا ایک دفعہ آپ اجازت دے دیں پھر بین کر دیں. بھائی اگر 9 جہاز آئے ہوئے ہیں, پورے ملک میں جانی ہے اور ہر جگہ پہ یہ فیڈ کا اس کا مسئلہ ہے, تو پھر تو بیماری تو سپریڈ کرے گی. سو یہ کہنا وہاں پہ اس پہ ان کو چیمہ صاحب کو انفلوئنس کرنا, لابینگ کرنا, ان کو ادھر ادھر سے کرنا, سو یہ بات جو ہے چیمہ صاحب اگر الاؤ کرتے, بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ چیز تو بہت بڑا سکینڈل ہونا تھا اور چیمہ صاحب پھنس جاتے اس میں. ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کیسے الاؤ کر دیا جو چیز امریکہ میں بین ہے, اور یہ میں اگین جیسے میں نے کہا جینیٹیکلی طور پر پرابلم ہو رہے ہیں. اور آج کے نہیں ہے, 24 سال پہلے تو میں اسلام آباد آیا تھا, میں نے رپورٹنگ اس وقت میں نے ڈان کی بہت ساری سٹوریز پڑھی ہوں گی ان ایشوز پہ, اس وقت جھگڑے ہو رہے تھے. اب 24 سال بعد بھی وہی جھگڑے ہو رہے ہیں. سو یہ پہلے آپ کو امپورٹ کرنے سے پہلے آپ کو وزارت تجارت خوراک سے آپ کو پہلے کلیئرنس لینی چاہیے تھی. آپ کو پتا تھا یہ ایشوز ہیں, ان کے پاس جاتے NOC لیتے, اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر آپ کو منگوا لینی چاہیے تھا. پھر وہاں پہ بیٹھ کے لڑائی جھگڑے, اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے روج مل صاحب کو بھی بات کی, پھر وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اس میں ان کے نمائندے جو پولٹری والا, اچھا ان کا اٹس اے بزنس فار دیم, ان کے لیے ہیومن کنسیڈریشن نہیں ہوتی. کوئی مرے جیے, کسی کو خدا نہ خاصا کینسر ہو, بیماریاں ہوں, دے ڈیم کیئر, روکنا ملنا چاہیے. اٹس آل اباؤٹ بزنس. سو اگر ہماری حکومت نے یا ہمارے وزارت خوراک نے یا منسٹر نے ان چیزوں کو روکا ہے اور ان بنیادوں پہ روکا ہے, اور ہماری وہ ریسرچر ہیں ساتھ میں, انہوں نے سمیرہ سلیم صاحب ہیں, میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا میں کہ ذرا امریکہ سے چیزیں نکالیں کیا کیا چیزیں بین تھی. تو انہوں نے بڑی اس میں کوئی پیپر نکال کے دیے ہیں, دیز آر ویری ہارمفل ہیں ہیلتھ کے لیے. سو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے, اور ہم نے ان سے کوشش کی تھی روج مل صاحب سے کہ آپ آ جائیں اور یہ پروگرام میں شامل ہو جائیں. خیر انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہ میں نے کسی شادی پہ جانا, چلے کل آ جائیں. دیٹس اے ویری سیریس ہیلتھ ہیزرڈ. سب کچھ نہ کھلا دیں اس ملک اور قوم کو. اور ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ پرو ہیں کہ آ جائیں یہ جہاز, تو وہ کیوں ہیں ان دی لائٹ آف دیز کنسرنس کہ وہ کینسیریس ہیں, وہ مضر صحت ہیں اور جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہیں. کو یہ بچے نہیں ہیں جو آج لوگ گئے ہوئے تھے نا, پولٹری والے دیگر گئے ہوئے تھے, یا تو یہ دنیا بھر کے لیب سے لے کر آئیں, ٹیسٹ لے کر آئیں جو انٹرنیشنل ہیں, ریکگنائز ہیں کہ سویا بین امپورٹ جو ہم کر رہے تھے اس میں کوئی ہیلتھ ہیزرڈز نہیں ہے جو مرغیوں کو فیڈ کھلانے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے. یہ تو نہ کہ خیر ہے یار, ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہ جہاز آئے کھڑے ہیں تو ان کو آنے دو, آپ کو پہلے ہی آپ کو چیک, آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کسٹم کلیئر نہیں, کسٹم کلیئر کر دے, بہت بڑا سکینڈل ہوگا. یہ وزارت خوراک کلیئر کرے
या आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री कर गए, इसमें कोई रोल है, अगर वो करे, कैबिनेट करे, कोई भी करेगा, इट विल बी बिग स्कैम अगर हेल्थ हैजर्ड्स वाले 9 जहाज आप पाकिस्तान में आने देंगे। सो इस मामले में मेरा ख्याल चीमा साहब और उनकी वजारत का स्टांस जो है ना वो ठीक है। अब जरा कमिंग टू द शुगर शुगर माफिया, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें क्लास साहब यही है कि ये हर दफा जो है सब्सिडीज भी ले लेते हैं, शुगर महंगी भी कर देते हैं, फिर कहते हैं एक्सपोर्ट भी करनी है, मुल्क में चीनी कम हो जाती है। ये क्राइसिस एक दफा फिर से पीटीआई गवर्नमेंट में भी हमने देखा। अभी काउंटर पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट के पास? हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये वहद मुल्क है जिसमें जो अपोजिशन के सियासतदान है हुकूमत में, उन सब के मिले हैं, शुगर मिले हैं, सबकी हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आम आदमी नहीं समझता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इतनी समझदार हम कौम नहीं। अगर हम समझते होते तो इन लोगों को हम अपना हुक्मरान बनाए बैठे होते। शरीफों के अपनी मिले हैं, जरदारी साहब के अपनी मिले हैं, चौधरी के अपनी मिले होते थे, वो कहते नहीं। हुमायूं अख्तर साहब और उनके भरा हारून अख्तर साहब, उनके अलहदा मिले हैं। मतलब नेम एनी बॉडी जिनके पास मिले नहीं है इस वक्त। ये आपके पावरफुल लोग तो यही है ना, मेन है। अच्छा, फिर अगर खुद में ये पावर में नहीं बैठे हुए तो कोई इनका सेनेटर बैठा हुआ है, कोई इनकी लॉबिंग बैठी हुई है, कोई पार्टी को डोनेशन दिया हुआ है, सो सारे के सारे तो गैंग अप हुआ है। अभी आप उस इंपैक्ट से निकले नहीं है। जो पिछला इंपैक्ट था जो इमरान खान साहब के दौर में असद उमर साहब ने, उन्होंने उस वक्त आपको याद होगा ये थे यहाँ पे एक उस अब्दुल रज़ाक दाऊद कहने पे उन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दी, आगे एक्सपोर्ट की इजाजत दी। उस वक्त हमें यही आके लॉलीपॉप दिया कि हम डॉलर कमाएंगे, और डॉलर कहाँ कमाए इन्होंने? अफगानिस्तान को भेजी थी, और हमारा बार्टर सिस्टम चलता है, या वहां पे लोकल करेंसी के इश्यूज होते हैं, या चाइना के साथ की, और चाइना ने शिकायत की थी कि आपकी चीनी जो है ना वो हमारे स्टैंडर्ड के, लेकिन हम ले रहे हैं। आपको दुनिया का पहले बायर हमें बता दें, ये सारे के सारे कि दुनिया के फलां फलां मुल्क हैं जहां से हमें डॉलर आएंगे, 1 अरब डॉलर हम कमाएंगे। हाँ, अगर 1 अरब डॉलर ये ला सकते हैं ना, अगर किसी अच्छे मुल्क से डॉलरों की बात हो रही है, फिर जरूर दें इजाजत। फिर हमें डॉलर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, फिर जरूर करने। ख्याल है ये मुल्क और कौम जो है ना थोड़ी सी महंगी चीनी खरीद लेगी, वो कर सकती है सारी चीजों की। ये नहीं होना चाहिए। जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का लिखा हुआ है कि मुझे इन्होंने बेवकूफ बनाया था। ये जो शुगर मिल एसोसिएशन हैं, इन्होंने कहा था जनाब के जहां शॉर्टेज नहीं होगी आप हमें करने दें, और बाद में इन्होंने कहा शॉर्टेज हो गई थी, शॉर्टेज हुई, झूठ बोला। इन्होंने कहा हमारे पास 20 लाख ये टन पड़ी हुई, पता चला 10 लाख ही नहीं, और 12 लाख इन्होंने एक्सपोर्ट करवा ली थी उनसे। ये कह रहे थे कि 10-12 लाख पड़ी थी, सारी एक्सपोर्ट कराई, साथ में एक्सपोर्ट हुई। आपकी लोकल मार्केट में शॉर्टेज हुई, प्राइस से जो 52 रुपए से 70, 70 से 92, 92 से 125 और 50 तक चली गई। ये वही कहानी जो है ना दोबारा हर दफा रिपीट हो जाती है। रिपीट करने के लिए आ जाए तो वी विल फॉलो इट टुमारो। ये बड़ा अहम इशू है, अहम इशू है, और इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। गोल गोल घूम के वहीं पे बात आके खड़ी होती है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए।